ویلکم بیک جینٹل مین. آج کے اس لیکچر کے اندر ہم فائنڈ کرنا سیکھیں گے لیکویڈیٹی. بٹ اس لیکویڈیٹی فرسٹ آف آل ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لیکویڈیٹی کیا ہے. پہلے بھی آئی ہوپ آپ کو اس کا ٹچ ہوگا. میں نے فرسٹ انٹروڈکشن ویڈیو کے اندر آپ کو ٹچ دیا تھا. مارکیٹ جسٹ اونلی فیئر ویلیو گیپ ایف وی جی اور لیکویڈیٹی کے اوپر ہی چلتی ہے. ایک طرف سے مارکیٹ لیکویڈیٹی کو لیتی ہے تو دوسری طرف وہ ٹارگیٹ کر لیتی ہے فیئر ویلیو گیپ کو. اگر وہ فیئر ویلیو گیپ کو لے رہی ہے تو وہ دوسری طرف ٹارگیٹ کر رہی ہے اپنی لیکویڈیٹی کو. لیکویڈیٹی کیا چیز ہے؟ سمپل از ڈیٹ یہ لوگوں کے سٹاپ لاسز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ریٹیل ٹریڈر یا پھر جو نئے ٹریڈر آتے ہیں مارکیٹ کے اندر وہ کس چیز کو ٹریڈ کرتے ہیں؟ وہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو، ٹرینڈ لائن کو، چارٹ پیٹرنز کو اور انڈیکیٹر کو. تو سمپل جو سپورٹ ہوتی ہے اس جگہ پہ لوگوں کی لیکویڈیٹی ہوتی ہے، یا پھر کسی جگہ پہ ٹرینڈ لائن بن رہی ہے تو وہ آپ کے پاس لیکویڈیٹی مارکیٹ کریٹ کر رہی ہے. تو مارکیٹ کا سین کیا ہے کہ اگر ایک ٹرینڈ لائن بن رہی ہے نا بائی سائڈ، تو اس کے نیچے لوگ اپنے سٹاپ لاسز لگا رہے ہیں. اب مارکیٹ یہ بات جانتی ہے ہمیشہ مارکیٹ کرے گی کیا؟ وہ جس جگہ سے لوگ بائی کریں گے وہ سیل آ جائے گی. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا. تو یہ سین ہے لیکویڈیٹی کا. مارکیٹ جسٹ اونلی لوگوں کے سٹاپ لاس کو لیتی ہے. آج ہم دیکھیں گے بائی سائڈ لیکویڈیٹی اور سیل سائڈ لیکویڈیٹی. بائی سائڈ لیکویڈیٹی ہمارے پاس وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے پاس ریزسٹنس بن رہی ہو. آپ کو اگر بیسک کنسیپٹ کا نہیں پتا تو یہ میری بیسک جو ہے مینٹورشپ آپ وہ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر، پھر آپ آئی سی ٹی کے اوپر آئیں. تو بائی سائڈ لیکویڈیٹی وہ ہوتی ہے جو ایک ریزسٹنس بن رہی ہوتی ہے، جس جگہ سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ اس جگہ سے سیل آ رہی ہوگی، تو مارکیٹ ہمیشہ اس لیکویڈیٹی کو کلیئر کرتی ہے. تو ہم دیکھیں گے بائی سائڈ لیکویڈیٹی کس جگہ پہ پڑی ہوتی ہے، اور سیل سائڈ لیکویڈیٹی وہ ہوتی ہے کہ جس جگہ سے ایک سپورٹ بن رہی ہو، جس جگہ سے لوگ بائی مارکیٹ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس جگہ سے مارکیٹ ہمیشہ سیل چلی جاتی ہے. تو اس کو فائنڈ کرنا ہم سیکھتے ہیں. بائی سائڈ اور سیل سائڈ لیکویڈیٹی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سوئنگ پیٹرن کو سمجھنا پڑے گا. یہ ایک 3 کینڈل سٹک پیٹرن ہوتا ہے جس کے اندر جو ہمارے پاس سوئنگ ہائی ہوتا ہے وہ کیسے فارم ہوتا ہے کہ مارکیٹ اپ جا رہی ہے. اس کے بعد لائیو چارٹ کے اوپر ہم چلتے ہیں. ایک کینڈل بائی کی بنی اور اس کے بعد جو سیکنڈ کینڈل بنے گی دوسرے نمبر والی، وہ اپنی اس فرسٹ کینڈل سے اوپر ہونی چاہیے. اس کی باڈی اوپر ہو یا پھر اس کی وک اوپر ہو، اس کی اوپر ہونی چاہیے. تھرڈ کینڈل جو سیل کی ہو، جو اس کینڈل سے اپنی سیکنڈ کینڈل سے نیچے ہو، اس کی وک اس سے اوپر نہیں آنی چاہیے. بالکل یہی شیپ آپ کے سامنے ہو تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے سوئنگ ہائی. بالکل اس کے اپوزٹ ایک سیل کی کینڈل ہو درمیان والی اس سے لو ہو اپنی پہلی کینڈل سے، اور جو تیسری کینڈل ہے وہ درمیان والی سے اوپر ہو، تو یہ آپ کے پاس سوئنگ لو بن جاتا ہے. ہر سوئنگ لو کے نیچے ایس ایس ایل ہوتے ہیں، سیل سائڈ لیکویڈیٹی ہوتی ہے، اور ہر سوئنگ ہائی کے اوپر بی ایس ایل ہوتے ہیں، بائی سائڈ لیکویڈیٹی ہوتی ہے. تو یہ میرے پاس جی بی بی اے یو ڈی کا H1 کا ٹائم فریم ہے. اس کے اوپر دیکھیں اولڈ لو، پرانا جو لو تھا آپ کے پاس سوئنگ لو، یہ آپ کے پاس ہے سیل سائڈ لیکویڈیٹی. یہ کیسے سوئنگ لو ہے یہ دیکھیں. یہ جو سیل کی کینڈل ہے درمیان والی اس سے نیچے اس کی ویک دیکھیں، اور تھرڈ کینڈل اس سے اوپر ہے، یہ آپ کے پاس سوئنگ لو بن گیا. اس کے بعد اس جگہ پہ آ جائیں، یہ کینڈل اس سے نیچے ہے اس کی ویک، اور یہ اس کے اوپر ہے، یہ آپ کے پاس سوئنگ لو بن گیا. اس جگہ پہ کوئی بھی سوئنگ لو نہیں ہے پراپر اس جگہ تک. تو یہ دیکھیں یہ ایک کینڈل درمیان والی اس سے لو اور یہ اس سے اوپر، یہ بھی آپ کے پاس سوئنگ لو. میں نے اس کو مارک اس لیے کیا کہ یہ سب سے آخر والا سوئنگ لو تھا. اسے ہم کہتے ہیں میجر سوئنگ لو، یا پھر جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس میجر سوئنگ ہائی. تو یہ آپ کے پاس سیل سائڈ لیکویڈیٹی تھی. دیکھیں مارکیٹ سیل آئی، اس اپنی لیکویڈیٹی کو کلیئر کیا، اور ساتھ میں یہ فیئر ویلیو گیپ تھا، اس فیئر ویلیو گیپ کو مارکیٹ نے فل کیا. تو یہ دو کام ہو گئے. جب یہ کیس بنا تو اس جگہ سے لیکویڈیٹی کلیئر ہونے کے بعد مارکیٹ نے جب اپنے فیئر ویلیو گیپ کو فل کر لیا، تو یہ سارا سین ہونے کے بعد اس جگہ سے ہم نے بائی کے ٹریڈ کو دیکھنا تھا. تو ٹریڈ کیسے پلے کرنی ہے وہ ہم نیکسٹ آگے ڈسکس کریں گے. ابھی اس جگہ سے ہم نے بائی کی ٹریڈ پلے کرنی تھی، اس جگہ پہ جا کے ہم نے ایگزٹ کر دینی تھی. تو یہ چیزیں بعد کے اندر ڈسکس کرنے والی ہیں. تو اس کے بعد دیکھیں جب مارکیٹ اوپر گئی تو یہ آپ کے پاس ایک اور سوئنگ لو کریٹ ہو گیا. یہ کینڈل درمیان والی اس سے لو اور یہ اس سے اوپر، تو یہ ہے سوئنگ لو.
یہ بھی سوئنگ لو، یہ بھی، یہ ساری سیل سائڈ لیکویڈیٹی ایک ٹرینڈ لائن بن رہی ہے. یہ ٹرینڈ لائن والی لیکویڈیٹی بعد کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. ابھی جسٹ آپ سوئنگ لو کے اوپر فوکس کریں. یہ سوئنگ لو تھا اور میجر سوئنگ لو آپ کے پاس یہ تھا اولڈ لو سیل سائڈ لیکویڈیٹی. مارکیٹ نے اس لیکویڈیٹی کو کلیئر کیا تو اس جگہ سے اگین ہم نے نیکسٹ ڈے بائی کے ٹریڈ کو دیکھنا تھا. یہ یورو اے یو ڈی کا چارٹ ہے ڈیلی کا. تو اس جگہ سے دیکھیں مارکیٹ جیسے ہی بائی جانا سٹارٹ ہوئی تو اب اس جگہ پہ مارکیٹ نے کس چیز کو ٹارگٹ کرنا تھا اس ویو کے اندر؟ بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو. تو بائی سائڈ لیکویڈیٹی کس جگہ پہ پڑی ہے آپ کو؟ اس جگہ پہ کوئی سوئنگ ہائی نظر آ رہا ہے؟ تو یہ سوئنگ ہائی، یہ سوئنگ ہائی، یہ اولڈ ہائی تھے. بائی سائڈ لیکویڈیٹی اس کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ ایک سپورٹ طرح سے لوگ ڈرا کرتے ہیں، اس جگہ سے وہ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مارکیٹ اس جگہ سے اوپر نکل جاتی ہے. تو یہ تھی بائی سائڈ لیکویڈیٹی اور یہ بائی سائڈ لیکویڈیٹی تھی اور اس کے بعد یہ بائی سائڈ لیکویڈیٹی تھی. اب دیکھیں مارکیٹ نے جیسے ہی یہ ساری لیکویڈیٹی کلیئر کی تو اب اس جگہ سے مارکیٹ کا ٹارگٹ کیا تھا؟ سیل سائڈ امبیلنس. تو یہ آپ کے پاس بائی سائڈ امبیلنس، یہ آپ کے پاس ایک فیئر ویلیو گیپ پڑا تھا. مارکیٹ نے اس فیئر ویلیو گیپ اور آرڈر بلاک کو ٹچ کیا اس جگہ سے. تو جیسے ہی مارکیٹ نے اس کو ٹچ کیا تو اب آپ کا ٹارگٹ کون سا ہونا چاہیے تھا؟ اگین بائی سائڈ لیکویڈیٹی، کیونکہ مارکیٹ آرڈر فلو اس جگہ سے بائی کے اندر شفٹ ہو چکا ہے. تو یہ بائی سائڈ لیکویڈیٹی تھی اور یہ بائی سائڈ لیکویڈیٹی تھی. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ایک سوئنگ ہائی پڑا ہوا ہے، یہ کلیئر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ درمیان والی اس سے اوپر ہے. تو یہ بائی سائڈ لیکویڈیٹی تھی جس کو مارکیٹ نے ٹارگٹ کرنا تھا. تو دیکھیں اس فیئر ویلیو گیپ کو ٹچ کرنے کے بعد اس بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو اور اس بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو مارکیٹ نے اڑا دیا. یہ کلیئر ہو گئی، اس جگہ پہ کلیئر ہوئی. تو اب آپ کے پاس ٹارگٹ کون سے تھے؟ مارکیٹ نے کس چیز کو ٹارگٹ کرنا تھا؟ سیل سائڈ لیکویڈیٹی کو. تو یہ سوئنگ لو پڑا ہوا ہے سیل سائڈ لیکویڈیٹی اور یہ ساری سیل سائڈ لیکویڈیٹی پڑی ہوئی ہے. تو یہ سیل سائڈ لیکویڈیٹی مارکیٹ نے کلیئر کی. اس لو کو تو اس لو نے کلیئر کر لیا، اس والی سیل سائڈ لیکویڈیٹی کو مارکیٹ نے اس جگہ سے کلیئر کیا. تو جب سیل سائڈ لیکویڈیٹی کلیئر ہوئی اب ٹارگٹ کون سا تھا آپ کے؟ یہ فیئر ویلیو گیپ، یہ سیل سائڈ امبیلنس بائی سائڈ انفیشنسی. مارکیٹ نے اب اس کے اندر جانا تھا. جیسے ہی اس فیئر ویلیو گیپ کو مارکیٹ نے ٹچ کیا تو آپ کا ٹارگٹ اب کون سا تھا؟ آپ مارکیٹ کو اس جگہ سے اس فیئر ویلیو گیپ کے بعد سیل دیکھنا تھا آپ نے. کہاں تک؟ یہ سوئنگ لو، یہ سوئنگ لو اور یہ سوئنگ لو اور میجر آپ کے پاس یہ سوئنگ لو پڑا ہوا ہے. تو اس فیئر ویلیو گیپ کو مارکیٹ نے ٹچ کیا تو اب آپ کی آئیز کس جگہ پہ ہونی چاہیے تھی؟ اس والے سوئنگ لو کے اوپر. تو سیل سائڈ لیکویڈیٹی میرے پاس یہ تھی جس کو مارکیٹ نے ٹارگٹ کرنا تھا لیکن اس کو ٹچ کرنے کے بعد مارکیٹ سیل آئی تو اس کے اوپر اور بھی ہمارے پاس لیکویڈیٹی جنریٹ ہو گئی تھی جو کہ یہ تھی، یہ سوئنگ لو تھا اور یہ سوئنگ لو تھا. مارکیٹ نے ان لیکویڈیٹی کو کلیئر کیا. اس سیل سائڈ لیکویڈیٹی کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے مارکیٹ اوپر گئی چلی. یہ ایکول یہ لو اور یہ لو ایکول لوز بنا کے. تو جب ایکول لوز بن جائیں، یہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے یہ کیا ہوتا ہے. تو ایکول لوز کے بعد مارکیٹ جب اوپر جائے تو اس جگہ کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہائی چانس ہوتے ہیں کہ مارکیٹ ریٹرن آ کے اس لیکویڈیٹی کو کلیئر کرے گی. خیر یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں، نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. تو خیر اس لیکویڈیٹی کو مارکیٹ نے کلیئر کرنے کے بعد ٹارگٹ کیا، یہ سوئنگ ہائی تھا اوپر، یہ سوئنگ ہائی تھا. تو جب مارکیٹ سیل آنے کے موڈ کے اندر ہوتی ہے تو مارکیٹ ہمیشہ بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو کلیئر کر کے آتی ہے. مارکیٹ اوپر گئی، یہ اپنا اولڈ ہائی بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو مارکیٹ نے کلیئر کیا. اس کو کلیئر کرنے کے بعد دین مارکیٹ سیل آئی تو یہ سیل سائڈ لیکویڈیٹی کلیئر ہو گئی. تو یہ میٹک یو ایس ڈی ٹی بائنانس کا چارٹ ہے ہمارے پاس، ڈیلی کا ٹائم فریم ہے. تو یہ کرپٹو کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دکھا دوں. دیکھیں اس جگہ پہ کرنٹ مارکیٹ اس بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو لیے کھڑی تھی، اس سوئنگ ہائی کو اور اس بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو، اور ساتھ میں اس فیئر ویلیو گیپ کے اندر ٹچ کر کے مارکیٹ کھڑی تھی. تو اگر آپ اس جگہ پہ تھے تو آپ نے ٹارگٹ کس چیز کو کرنا تھا؟ اس سوئنگ لو کو، اس سوئنگ لو کو اور اس سوئنگ لو کو. یہ ساری سیل سائڈ لیکویڈیٹی تھی جو مارکیٹ نے کلیئر کی. اینڈ پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ مارکیٹ ہے فریکٹل.
ICT ہمیشہ کہتا ہے پرائس فریکٹل ہے، مارکیٹ فریکٹل ہے. کسی بھی ٹائم فریم کے اوپر چلے جائیں، کسی بھی پیر کے اوپر چلے جائیں، کرپٹو پہ چلے جائیں یا پھر فورکس کے اوپر چلے جائیں، یہ کنسیپٹ سیم اسی طرح ہی چلتے ہیں. مارکیٹ لیکویڈیٹی ٹو لیکویڈیٹی، فیئر ویلیو گیپ ٹو فیئر ویلیو گیپ چلتی ہے. کسی بھی ٹائم فریم کے اوپر آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گروپ کے اندر مجھے جو ان باکس لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایڈ کر دیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گروپ جو ہے ہمارا اس کی پاکستانی روپیز کے اندر 2000 فی ہے، جو آپ نے ایک دفعہ اپنی ویریفیکیشن کروا کے گروپ کو جوائن کر لینا ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی فی نہیں. اس کے باوجود بھی مجھے کمنٹ آ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں فری میں ایڈ کر دیں، یہ کر دیں. تو میرا بھائی ویریفیکیشن آپ کی ضروری ہے. اگر آپ نے نہیں کوئی گروپ جوائن کرنا تو پھر آپ ایسے بھی لرن کر سکتے ہیں. تو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.